السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، آج کا میرا موضوع سخن ہے حقوق خواتین۔ یوم خواتین 8 مارچ عالمی خواتین سے متعلق آج کا میرا موضوع سخن ہے۔ آپ شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ میں سے بعض لوگ ضرور جانتے ہوں گے کہ 8 مارچ کو عالمی خواتین کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، اور یہ دنیا بھر کے اکثر ممالک میں منایا جاتا ہے۔ اب سے تقریباً 100 سال پہلے یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہ سب سے پہلے روس، چین اور دیگر ممالک میں شروع ہوئی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خواتین 8 مارچ کو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اور بعض خواتین یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے نعرے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے الفاظ وہ اپنی زبانوں سے ادا کرتی ہیں، لیکن ان الفاظوں کے اندر بے حیائی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ان کے جسموں کے اوپر شارٹ سے شارٹ لباس ہوتا ہے جو انہوں نے زیب تن کر رکھا ہوتا ہے، جو ان کے جسموں کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ پورا لباس ان کے اوپر ہو۔ پورے لباس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، اسلام نے جو عورتوں کو لباس دیا ہے، اگر اس لباس کے بالکل عین مطابق ہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین نے پورا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے تھوڑا ہٹا دیا، اس کا شارٹ کر دیا، یقیناً وہ شارٹ ہو گیا، وہ مختصر سے مختصر ہوتا چلا گیا۔ لیکن یہ بڑھتا تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن بعض خواتین آج بے حیائی کے نام کے اوپر، آج 8 مارچ کے نام کے اوپر، حقوق خواتین کے اوپر آج اتنی بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو صرف اسی دین کیوں منواتا ہے۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب آپ 8 مارچ کو یہ آپ دعویٰ آپ کا ہے کہ ہمیں حقوق چاہیے، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ حقوق کیا ہے؟ حقوق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقوق یہ ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر قید کیا جاتا ہے، ہمیں گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، ہمیں ڈرائیورنگ نہیں کی جاتی، ہمیں گاڑی نہیں چلانے دی جاتی، ہمیں گھر کے اندر بچوں کو پالنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے آپ گھروں کے کام کاج کرو، آپ گھر کے اندر رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، آپ شاپنگ پہ نہ جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یورپین کہتے ہیں، اقوام متحدہ نے اس کو بہت پہلے بنایا تھا عالمی طور پر، اور اقوام متحدہ نے عالمی طور پر بنانے کے بعد میں عورتوں سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس بات کو رکھیں کہ جو جتنے بھی خواتین ہیں جن کا اوپر ظلم ہو رہے ہیں، جن کو آزادی نہیں مل رہی ہے، تو وہ آزادی کے نام کے اوپر ایک دن ان کو دے دیا گیا، اور وہ یہ دے دیا گیا کہ آپ کا 8 مارچ ہے، جس کے اندر آپ کو جہاں جیسے بھی ہو، آپ کو کوئی نہ کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی نہ کوئی پروگرام کرنا ہے، اپنی بات رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ان لوگوں نے دیا ہے جو یورپین ہے، جو دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، دیکھو اسلام نے خواتین کو قید کر کے رکھ دیا ہے، اسلام نے خواتین کے حقوق ادا نہیں کیے، اسلام خواتین کے حقوق ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کے ماننے والے اس کے اجازت نہیں دیتے، اسلام کے ماننے والے عورتوں کے حقوقوں کو دباتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے ایک دن رکھا، وہ تھا 8 مارچ کا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ نے عورتوں کو خود قید کیا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اجازت دی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اجازت دی ہے۔ اٹھاؤ قرآن، پڑھو قرآن۔ اللہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ یہ قرآن کہتا ہے جہاں مرد کا تذکرہ ہے وہاں خواتین کا تذکرہ ہے۔ نماز کی باری مردوں کے بارے میں، قرآن نے عورتوں کی باری بھی کی ہے۔
اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی نیکی کا حکم مردوں کو دیتا ہے خواتین کو بھی تو دیتا ہے، بلکہ میں اس سے اوپر اٹھنے کی بات کروں، اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عورت کا خادم بنایا ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے لگا ہوں، کیسے ثابت کروں گا؟ بچی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، میرے نبی کا یہ فرمان عالی شان ہے، بچی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے اور خدا کی قسم رحمت ہے تیرے لیے، یہ زحمت نہیں ہے، تیرے گھر کے اندر یہ رحمت آ چکی ہے، باپ اس کا محافظ ہے، بچی بڑی ہوتی ہے، اسی گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ اس بچی کا بھائی بنتا ہے، یہ اس کا محافظ بنتا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، بچی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد میں اس کا شوہر اس کا محافظ بنتا ہے، بچی اور بڑی ہوتی ہے، بچی بڑی ہونے کے بعد میں اللہ اس کو بیٹا عطا کرتا ہے، اس کا بیٹا اس کا محافظ بنتا ہے، اور خدا کی قسم اسلام نے تو عورت کو تخت کے اوپر بٹھایا ہے، سر کے اوپر تاج سجایا ہے، خدا کی قسم وحدہ لا شریک کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج تک دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہو، جس نے عورتوں کے سلسلے میں یہ بات رکھی ہو، بلکہ اسلام نے آنے کے بعد میں عورتوں کو عزت سے نوازا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا مکہ کے صحراؤں کے اندر، مکہ کی گلی اور کوچوں کے اندر، مکہ کے قبرستانوں کے اندر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان باپوں کو کہ جو بھیڑیے بنے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا مکے کے اندر آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جس کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان بچیوں کو کہ جو اپنی زبانوں سے نکال رہی تھی، اے ہمارے باپ ہمارا کیا قصور ہے، اے ہمارے باپ ہم نے کیا ظلم کیا ہے تمہارے اوپر، اور باپ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے کوئی روٹی نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے زندہ رہنے کا حق دے دیا جائے۔ لیکن انہوں نے حق نہیں دیا، بلکہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا اوپر، اس دھرتی کا اوپر اپنا بابرکت قدم رکھا، اور نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے کے بعد میں ان خواتین کی لڑائی کو خود لڑا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواتین، یہ بچیاں، یہ وہ بچے جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں، یہ وہ بچیاں جو گھر کے اندر پرورش پاتی جا رہی ہیں، یہ تمہارے دلوں کی، تمہارے گھروں کی رونق بنتی جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹی کی حفاظت کرے گا، اس کی نگہبانی کرے گا، اس کو تعلیم دے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، نکاح کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ہے مذاہب ایسے؟ کیا کوئی مسلک ایسا ہے؟ کوئی مذہب ایسا ہے؟ کیا کوئی دنیا کے اندر ایسی کوئی پارٹی بنائی گئی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح بات کی ہو؟ اگر ہے تو لائیے پھر۔ یقیناً روئے زمین کے اوپر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جس نے اس طرح سے لڑا ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے خواتین کو حقوق دلائے ہیں۔ جب عورت کی ماہواری کا وقت آتا تو اس کو ایک کونے کے اندر ڈال دیا جاتا، اس کے ہاتھ کی نہ روٹی کھانا گوارا کی جاتی، نہ اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے جاتے تھے، بلکہ اس کو اس طرح سے کونے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا جس طرح سے ہمارے یہاں گندے میلے کچیلے کپڑوں کو ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص آئے گا دھونے والا، اس کو دھو دیا جائے گا۔ لیکن یہ خواتین کی حالت اس وقت کی تھی جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے، بلکہ جب آپ نے اس لڑائی کو لڑا اور خواتین کے حقوق دلائے تو پھر یہی خواتین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی ہے۔ یہ بیٹی جب تمہارے گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا دیا ہے، جب تمہاری بیوی بنتی ہے تمہاری جنت بنتی ہے، جب تمہارے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اس بیٹے کی یہ ماں جنت کے اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ بتائیے حقوق کس نے ادا کیے ہیں؟ کس نے لڑائی لڑی ہے؟ یقیناً اسلام نے لڑی ہے نا۔
اسلام سے پہلے آج اگر آپ دکھا دیں ہمیں تو ہم مان جائیں گے اس بات کو کہ ہاں اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ یقین جان لیجئے اسلام نے سب سے زیادہ حقوق کی پاسداری کی ہے، بلکہ غلامیت کی زنجیر سے نکالا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام کے جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، وہ بلال جس کو اوپر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، وہ بلال جس کے اوپر پتھر رکھے جا رہے تھے، وہ بلال جس کو صحرا کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا، جس کو امیہ بن خلف رات اور دن مالا کرتا تھا، کبھی ابو جہل کی باری آتی، کبھی دوسروں کی باری آتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کرایا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس کو باندھی آنے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو آزاد کیا اور نکاح کرایا۔ اس نکاح کے چکر کے اندر صحابہ نے جتنے بھی لوگ ان کے قبیلے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے تمام کو آزاد فرما دیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے آزادی کا درس ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آزادی چاہتے کس طرح ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ آزادی کب دی ہے، ان خواتین کو آزادی کب دی ہے؟ یہی آج اسلام کا نام لیوا، یہی یورپ سے اور مغرب کی تہذیب سے متاثر ہونے کے بعد میں انہوں نے سمجھا کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے۔ اب ان کی آزادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی کیا آزادی ہے؟ آزادی یہ ہے کہ کارخانوں میں جا کر کے کام کریں، ان کے ہوٹلوں میں جا کے، ریسٹورنٹوں میں جا کر کے کام کریں، ان کے آفسوں میں پونچھا لگائیں، ان کے آفسوں میں جھاڑو لگائیں، ان کے بیت الخلاء صاف کریں، ان کے ریسٹورنٹوں کے اندر وہ لوگ جو آنے والے ہیں، جو کسٹمر ہیں، ان کے دلوں کو لبھائے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ اور یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو نوکری ہے، غلامی ہے۔ اس سے بڑی تو غلامی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ اسلام نے خواتین کو تخت کے اوپر بٹھایا، اور آپ جانتے ہیں تخت کے پائے 4 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 4 پائے ہوتے ہیں۔ جب 4 پائے ہوتے ہیں، چاروں پیروں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کے لیے اور اس کی حفاظت، اس کے بندوبست کے لیے 4 بندوں کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 شوہر، نمبر 4 بیٹا۔ یہ 4 مرد ہیں جو ایک عورت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صنف نازک ہے، اس کا جسم بہت کمزور ہے، دھوپ اور اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، اس کا جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، یہ ناقص العقل ہے، عقل بھی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم عقل رکھتی ہے۔ یہ سائنسی اعتبار سے، میڈیکلی اعتبار سے بھی، اور اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے مکمل عقل، فہم و فراست نہیں رکھی ہے۔ اس لیے مرد کو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم اس لیے بنایا ہے کہ یہ گھر کی شہزادیاں ہیں۔ لیکن آج عجیب حال ہے لوگوں کا، خواتین کا عجیب حال ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے۔ سوال میں پوچھتا ہوں، میرا جسم میری مرضی، سوال یہ ہے کہ کیا جسم تمہارا ہے؟ یہ جسم کے اوپر ناز ہے اور کہتی ہو کہ یہ جسم کیا ہے؟ میرا ہے۔ سوال یہ ہے یہ جسم جو تمہارے پاس میں ہے کیا تمہارا ہے؟ کیا تم نے اس ہاتھ کو بنایا ہے؟ اسلام سیدھا سا جواب دیتا ہے یہ سارے کا سارا جسم، اور جسم کا رواں اور اس کا بال اور جسم کے رگوں کے اندر دوڑنے والا خون اور پہلو میں دھڑکنے والا دل اور یہ آنکھیں دیکھنے والی، زبان بولنے والی، پکڑنے کی طاقت، چلنے کی، پیروں کے اندر سکت کس نے عطا کی ہے؟ یقیناً وہ رب العالمین ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پکڑنے کی طاقت عطا کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو شل کر دے تمہارے ہاتھ کو۔ اگر تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو پھر دکھاؤ مجھے اس ہاتھ کو صحیح کر کے۔ نہیں کر سکتی۔ کیا کسی میں طاقت ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کی آنکھ کو صحیح کر سکے؟ کیا کسی ڈاکٹر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جسم کے اندر روح کو واپس لوٹا سکے؟ ہرگز نہیں لوٹا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم تمہارا نہیں، یہ رب العالمین کا جسم ہے۔ جب رب العالمین کا جسم ہے تو اس جسم کے اوپر تو اسی کا حکم چلے گا نا۔ کیا غلام کے اوپر بھی غلام کا حکم چلتا ہے؟
غلام کے اوپر حاکم کا حکم چلتا ہے، بادشاہ کا حکم چلتا ہے، رعایا کے اوپر رعایا کا حکم نہیں چلا کرتا، بلکہ رعایا کے اوپر حکم جو چلا کرتا ہے وہ رب العالمین کا چلا کرتا ہے۔ پوری دنیا اس کی رعایا ہے، اس کی دنیا پوری مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اگر اس جسم کے تم خالق ہو تو پھر ہمیں بتا دو ایک پر بھی تم پیدا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اگر تم پوری دنیا مل کر بھی اگر ایک مکھی کا پر بھی پیدا کر سکتے ہو تو لاؤ اپنی حکومتیں، لاؤ اپنی سلطنتیں، لاؤ اپنے ڈاکٹر، لاؤ اپنے سرجن ڈاکٹروں کو بلا کر کے، اگر کسی میں اتنی سی بھی طاقت ہے کہ وہ مچھر کا پر بھی پیدا کر سکتے ہو تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ جسم کیا ہوا؟ یہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا ہے اور یہ امانت ہے، اور امانت کی حفاظت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے۔ رب العالمین قیامت کے دن اس جسم کے بارے میں پوچھے گا، وہ سوال کرے گا اس کے بارے میں نے جو تمہیں جسم عطا کیا تھا، میں نے جو بولنے کی طاقت دی تھی، تمہارے جسموں کے اندر جو خون دوڑ رہا تھا، تمہارے جسموں کے اندر جو روح تھی، میں نے جو دیکھنے کی سکت عطا کی تھی، تمہیں میں نے یہ بطور امانت کے دیا تھا، تم نے اس جسم کے اوپر کیا ہے؟ کیا میری مرضی میرا جسم کا نعرہ لگایا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ کچھ جواب نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سے 70 کی دہائی کے اندر ایک بیگم صاحبہ نے ایوان اسمبلی کے اندر یہ سوال کیا، ایوان اسمبلی کے اندر کھڑے ہونے کے بعد میں 70 کی دہائی میں، کہ جس طرح مرد 4 شادی کر سکتا ہے کیا عورت 4 شادی نہیں کر سکتی؟ حضرت مفتی صاحب کا یہ جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور یقیناً رہتی دنیا تک کے لیے یہ سوال کا جواب لکھا جائے گا۔ مفتی صاحب نے فرمایا یہ جو آپ کا سوال ہے، ایک آدمی 4 شادی کر سکتا ہے، عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جو 1 سے کرتی ہیں، 2 سے کرتی ہیں، 3 سے کرتی ہیں، 4 سے کرتی ہیں، لیکن یہ حکم ان کے لیے نہیں، یہ حکم ان کے لیے ہے جو قرآن کریم کو ماننے والے ہیں۔ نہ ماننے والے تو دنیا میں بہت کچھ کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ شراب بھی پی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، 4 شادی کیا 5 20 کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ملیں گے جو ایک ہی نکاح کے اندر 2 بہنوں کو رکھے ہوئے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح کے اندر بیک وقت جمع کرنا یہ حرام ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو رکھ رہے ہیں۔ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتے ان کے اوپر تو کوئی حکم ہی نہیں چلتا۔ اسلام تو ان کے لیے ہے جو ماننے والے ہیں، مسلمان تو ان کو کہا جاتا ہے جو ماننے والے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہوا کرتا، یا ہوتا ہے ان کے لیے تو سوائے جیل کے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے کہ جیل انہیں ملے گی، رب العالمین کے یہاں ایک اور نظام ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ کا نظام موجود ہے۔ جہنم دھڑک رہی ہے، انگارے اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جہنم کو قیامت کے دن، اس روز کے جس دن تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، رب العالمین کی طرف سے یہی فرشتے اس جہنم کو لے کر کے آ رہے ہوں گے، اور یہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ جائے۔ یہ حال اس روز کس کا ہوگا؟ جہنم کا ہوگا۔ تو حکم کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے نا، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ آج یورپ کے اندر خواتین کا حال سن لیجئے ذرا کیا حال ہے۔ یورپ کے اندر خواتین کا حال ٹیشو پیپر کی طرح ہے۔ ٹیشو پیپر کو استعمال کرو، پھینک دو ڈسٹ بین کے اندر، کوڑے دان کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج یہی خواتین جو آزادی کا نعرہ لگانے والی ہیں، ان سے پوچھ لیجیے ذرا، آج یورپ بھی پریشان ہو چکا ہے کہ آخر یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ لیکن بنا دیا تھا قانون نا، یہ ساری چیزیں بنا دی گئی تھیں۔ ہم جنس پرستی کے تعلقات کو باقاعدہ قانونی طور پر بنا دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور عورت اگر عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ ایک اینکر نے سوال کر لیا کہ جب مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، بلکہ ایک حکومت نے دونوں کو پکڑا جب شادی کر لی، ادھر بھی مرد تھا ادھر بھی مرد تھا، دونوں نے شادی کر لی، حکومت کو پتا چلا، وہاں کا جو پی ایم تھا، پردھان منتری تھا، انہوں نے دونوں کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔
اور کہا جب تک باہر نہیں نکلو گے جب تک بچے پیدا نہیں کر دو گے. اب کرتے رہنا، قیامت کے دن تک بچے پیدا نہیں ہوں گے. مشین الگ سے لگانی پڑے گی تب جا کے بچے پیدا ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے کیا کہا کہ اس وقت تک نہیں نکالیں گے تمہیں جیل سے جب تک کہ تم دونوں مرد ملنے کے بعد میں بچہ پیدا نہیں کر سکتے. اس وقت تک تمہیں جیل میں سڑایا جائے گا. آج ہم جنس پرستی کے اوپر نعرہ لگانے والے اور یہ قانون بنانے والے بہت سارے ہیں. یہی وہ نعرہ ہے، یہی وہ قانون ہے جو قوم لوط نے اپنایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کوڑے برسائے تھے. کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن مجید فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے مُسَوَّمَةً، ایسے تھے کہ جو لکھے ہوئے تھے ان کے اوپر نامزد تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو کہ جن کے اوپر اللہ نے انگارے برسائے تھے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بحر میت آج بھی موجود ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا قوم صالح کو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا قوم لوط کو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا قارون، فرعون اور حامان کو؟ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے. یقیناً یہ سارے واقعات اس لیے ہیں، یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ ان واقعات اور قصوں سے اپنے لیے عبرت حاصل کریں. لیکن آج معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے. یہ قانون جو آج بنائے جا رہے ہیں ہم جنس پرستی کے، یہ اب سے پہلے بہت سی قوموں نے بنائے، خاص طور پہ قوم لوط نے بنایا تھا اور اللہ نے وہ عذاب چکھایا ان کو کہ رہتی دنیا تک کہ وہ عذاب یاد رکھا جائے گا. قرآن نے اس عذاب کو محفوظ کیا ہے کہ انہوں نے ہم جنس پرستی کے جو قانون بنا رکھے تھے اور جو ہم جنس پرستی کر رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اسلام ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے کوئی حقوق نہیں. جو اسلام کو نہیں مانتے اس کے لیے کیا حقوق ہے؟ وہ تو آزاد ہے، نفس پرست ہے. اسی کے لیے قرآن نے کہا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو جی چاہتا ہے کر لیتے ہیں. آزادی ان کے لیے ہے جو نفسانی خواہشات کے غلام اور پیروکار بن چکے ہیں. لیکن وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی آزادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بہترین مقام اور بہترین مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے اوپر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.